अहवाल चंद परिंदों का। तोता तोता बड़ा खूबसूरत जानवर है। बाज़ तोतों में इंसान की बाज़ खसूसियात भी पाई जाती हैं। मसलन आंखें फेर लेना, खसूसन मतलब निकल जाने के बाद। तोते आपस में ऐसे तोते को देखते हैं तो कहते हैं कैसा इंसान चशम वाक़या हुआ है। तोता बहुत फसीहुल बयान जानवर है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। जो कुछ उसका मालिक या चोगा देने वाला सिखाता है वही ये कहता है। प्यारे बड़ों, आजकल हमारे यहाँ भी तोतों की भरमार है। तरह तरह की बोलियां सुनने में आ रही हैं। कभी कान धरकर सुनो ये क्या कहते हैं और इससे इनके सिखाने वाले और चोगा देने वालों का सुराग लगाने की कोशिश करो। तोते कई तरह के होते हैं। जंगली तोते जो जंगल में रहते हैं, पालतू तोते जो पिंजरों में रहते हैं, फालतू तोते जिन्हें जंगल मैसर है न पिंजरा। आए दिन उनकी वतनीयत का सवाल उठता है। और आखिरी किस्म है हाथों के तोते। इनके मुतालिक अब तक यही मालूम हो सका है कि उड़ जाया करते हैं। तोता फाल का लिफाफा लाता है, किस्मत का हाल बताता है, कभी कभी तोप भी चलाता है। ऐसे तोतों की तस्वीरें अक्सर दूल्हा दुल्हन के कॉलम में छपती हैं। कबूतर बड़े काम का जानवर है। ये आबादियों में, जंगलों में, मौलवी इस्माइल मीठी की किताबों में गर्ज़े के हर जगह पाया जाता है। कबूतर की दो बड़ी किस्में हैं, नीले कबूतर, सफ़ेद कबूतर। नीले कबूतर की बड़ी पहचान ये है कि वो नीले रंग का होता है। सफ़ेद कबूतर बिलकुल सफ़ेद ही होता है। कबूतरों ने तारीख़ में भी बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं। शहज़ादा सलीम ने मुसम्मात महरुन्निसा को, जबकि वो अभी बेबी नूरजहाँ थी, कबूतर ही तो पकड़ाया था जो उसने उड़ा दिया और फिर हिंदुस्तान की मलका बन गई। ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि इस सारे किस्से में ज़्यादा फ़ायदे में कौन रहा, शहज़ादा सलीम, नूरजहाँ या वो कबूतर। रियाया का फ़ायदा उन दिनों कभी मार्ज़ बहस में न आता था। पुराने ज़माने के लोग आशिकाना ख़त व किताबत के लिए कबूतर ही इस्तेमाल करते थे। इसमें बड़ी मसलहतें थीं। बाद में आदमियों को कासिद बनाकर भेजने का रिवाज हुआ तो बाज़ औक़ात ये नतीजा निकला कि मकतूब अलैह यानी महबूब कासिद ही से शादी करके बगिया उमर हंसी खुशी बसर कर देता था। चंद साल हुए हमारे मुल्क की हिज़्ब मुखालिफ ने एक साहब को अल्टीमेटम देकर वालिया मुल्क के पास भेजा था। अल्टीमेटम तो रास्ते में कहीं रह गया। दूसरे रोज़ उन साहब के वज़ीर बनने की खबर अखबारों में आ गई। किसी तोते के हाथ पैगाम भेजा जाता तो ये सूरत हाल पेश न आती। कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। ये सभी मुल्कों में होते हैं सिवाय जनूबी अफ्रीका के और अमेरिका की जनूबी रियासतों के। वहाँ सिर्फ सफ़ेद कौवों को पसंद किया जाता है। सफ़ेद और कौवे इत्तेफाक से होते ही नहीं। कौवा हलाल भी होता है, लेकिन सिर्फ आगा तकी के बाग में। सुना है कराची में भी रेडियों पर कौवों का सूप मिलता है। लोग बड़े शौक़ से पीते हैं। अपने रंग की रियायत से ये ब्लैक मार्केट के दाम पाता है। उर्फ़ आम में ये सूप मुर्गी का कहलाता है।
یہ ایک جانور ہے جو کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے، اندھے کے ہاتھ ویسے بھی آ جاتا ہے، آنکھوں والے کے لیے اس کا بغیر جال کے پکڑنا مشکل ہے۔ پہلے زمانے کے بٹیر بڑے باکمال ہوتے تھے۔ سفشکن نامی ایک بٹیر لکھنؤ کے ایک نواب صاحب کے پاس تھا۔ نماز بھی پڑھتا تھا، حق بھی کرتا تھا، تیر اندازی بھی جانتا تھا، یقیناً گھڑ سواری کا بھی ماہر ہوگا، افیم بھی کھاتا تھا۔ ان سارے کمالات کے باوجود اسے ایک روز بلی لے گئی۔ 40 دن صف ماتم بچھی رہی۔ تیتر، یہ جانور خالص بہت کم ملتا ہے۔ عام طور پر جو جانور ملتا ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوتا ہے۔ تیتر بڑا ہوشیار پرندہ ہے۔ ایک بار ایک مولوی صاحب، ایک کنجڑا اور ایک پہلوان کہیں جا رہے تھے۔ یہ اس قسم کی ان مل بے جوڑ بات حکایات ہی میں ممکن ہے۔ خیر، ایک جگہ تیتر بولا۔ مولوی صاحب نے کہا، دیکھو کتنا اچھا جانور ہے۔ کہتا ہے، سبحان تیری قدرت۔ کنجڑے نے کہا، جی نہیں، کہہ رہا ہے لہسن میتھی ادرک۔ پہلوان نے ڈنڈ پھلا کر کہا، بادشاہو، اے گل نہیں، یہ کہہ رہا ہے کھا گھی کر کثرت۔ اس پر بحث ہوئی، بحث سے تکرار ہوئی، تکرار سے لپاڑ کی ہوئی۔ تیتر کا کچھ نہیں بگڑا۔ موری ایک شاعر پرانے زمانے میں تھا۔ ایک شخص نے اسے بھونا ہوا تیتر بھیجا۔ اس نے دیکھ کر فلسفہ بگاڑنا شروع کر دیا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہم ہوتے تو فوراً چٹ کر جاتے، بلکہ کہتے کہ ایک پلیٹ اور لاؤ۔ موری ویسے بھی گوشت نہ کھاتا تھا۔ شاید اس زمانے میں بھی 12 روپے سیر ملتا ہوگا۔ گوشت نہ کھانے والا ہر شاعر موری نہیں ہوتا، بعض مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں کھاتے۔ بھیا، بھیے کو زیادہ تر لوگ اس کے گھونسلے کی وجہ سے جانتے ہیں۔ یہ لمبوتنا سا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ رہتا ہے اور انڈے دیتا ہے۔ اس گھونسلے کی تعمیر کو اب تک بڑا کمال گنا جاتا ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں کی عورتیں بھی بنا لیتی ہیں، لیکن نہ وہ اس کے اندر رہتی ہیں نہ اس میں انڈے دیتی ہیں، بس الٹا کر سر پر رکھ لیتی ہیں۔ پدی، یہ بھی ایک جانور ہوتا ہے جس کا شوربہ بہت مشہور ہے۔ اس کا شوربہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے۔ محاورے کے لیے بہرحال کافی ہے۔ الو، زباں پہ بار خدایا، یہ کس کا نام آیا۔ الو ہمارے معاشرے میں بہت مقبول ہے۔ آپ آئے دن سنتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو الو بنایا یا فلاں شخص الو بن گیا۔ کبھی یہ نہ سنیں گے کہ کسی نے کسی کو کبوتر بنایا یا طوطا بنایا۔ الو کو لوگ زاہد و مرتاض خیال کرتے ہیں، اس لیے کہ درخت کی ٹہنی پر یہ کسی کھو میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا جانور قریب آئے تو منہ کھول کر اسے ہڑپ کر لیتا ہے۔ آنکھیں ایسی ہی بند رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کوئی شخص دنیا کے مسائل سے آنکھ بند کیے بیٹھا رہے اور اپنے خوردنوش سے غافل نہ ہو تو بڑی عزت پاتا ہے، نیک گنا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں الو بیوقوف کے معنوں میں آتا ہے، جبکہ مغربی ادب میں یہ حکمت دانش کی مثال ہے۔
ہم اس باب میں اپنی رائے محفوظ رکھتے ہیں۔ اتنا جانتے ہیں کہ سمجھدار اور دانشمند اور دانشور لوگ اکثر بھوکے مرتے دیکھے گئے ہیں، کوئی الو کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ بگلا دیکھو کتنا بھلا جانور ہے، جوہر کنارے ایک ٹانگ پر کھڑا ہے، عبادت میں مگن، نیکی میں غرق، نور ٹخ ٹخ نہ صرف چہرے پر برس رہا ہے بلکہ کچھ کچھ آس پاس بھی گر رہا ہے۔ ہندو اسے بھگت بتاتے ہیں، بہت سے مسلمان بھی عقیدت جتاتے ہیں۔ مچھلیوں اور مینڈکوں کی اس کے متعلق البتہ یہ رائے نہیں ہے۔ زیادہ تر واسطہ بھی اس سے انہیں کو پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں بگلوں کی کوئی تنظیم نہ ہوتی تھی، اپنی اپنی جگہ کھڑے شکار مار کرتے تھے۔ اب ان کی باقاعدہ جماعتیں ہیں۔ تنظیم بڑی اچھی چیز ہے، یہ ہماری ذاتی رائے ہے۔ مینڈکوں اور مچھلیوں کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ بگلا سفید ہوتا ہے، کم از کم باہر کی طرف سے۔ اسے کھیر سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، کھیر سیدھی ہو یا ٹیڑھی، بگلوں کا کسی نہ کسی صورت میں اس سے تعلق ضرور ہوتا ہے۔ بگلا پکڑنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ دبے پاؤں پیچھے جا کر اس کی آنکھوں میں موم ٹپکا دیں، جب اندھا ہو جائے تو پکڑ لو، بچ کر کہاں جائے گا۔ آج کل یہ طریقہ بگلا پکڑنے کے لیے کم اور کاروبار حکومت کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ سوالات: بٹیر ہمیشہ اندھے کو کیوں ہاتھ آتی ہے؟ خاندان مغلیہ کی تاریخ میں کبوتر کی اہمیت پر جواب مضمون لکھو۔ کاغذ کے صرف دو طرف، تینوں طرف نہیں۔ تم کبھی گنبد افراسیاب پر بیٹھے ہو اور نوبت بجائی ہے؟ الوؤں کی طرح ہمارا منہ مت دیکھو، جواب دو۔